وطن سے محبت نیچرل ہوتی ہے، ہم کو وطن کے محبت نیچرل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کی بات پہلے کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ تعالیٰ اس مکے کو امن والا بنا دے۔ جس وقت انہوں نے دعا کیا اس وقت اس میں کافر بھی رہتے تھے، اور یہ دعا میں کنڈیشن بھی نہیں رکھی کہ اللہ جب تک ایمان والے رہیں تب تک امن رہے، اس کے بعد بدامنی آ جائے، یہ بھی دعا کر سکتے تھے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، جس وقت مجبور کر دیا گیا، ہجرت کا وقت ہے، آخری وقت میں جب مکے کے بارڈر پر پہنچتے ہیں تو آپ ٹرن ہو کر کے مکے کو خطاب کرتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر لوگ مجھے نہیں نکالتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ رو رو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ مدینہ پہنچے۔ اب مہاجر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پرانے وطن کو اصلی وطن شرعی لحاظ سے بنا نہیں سکتا۔ اگر وہ مکے جائیں گے بھی اللہ کے رسول تو مسافر ہوں گے، مقیم نہیں ہو سکتے۔ یہ پالیسی ہے، مسئلہ ہے، ہم اس کو ادھر نہیں جانا چاہتے۔ مدینہ آئے، اب مدینے کو وطن اصلی بنا لیا۔ کچھ ہی دن کی بات ہے، ابھی مدینے میں آئے تھے، کرسچن بھی تھے، کافر بھی بعض رہتے تھے، تھوڑے موڑے مسلمان بھی رہتے تھے۔ آپ دعا کر رہے ہیں اپنے اس وطن کے لیے کہ پروردگار عالم یہاں پہ بڑا خطرناک قسم کا بخار ہے، اللہ اس سے اس ملک والوں کو بچائیے۔ جب اس ملک والے بخار سے بچیں گے تو سیتا رام بھی بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ کہ وہ بخار صرف محمد احمد کو بچائے گا اور سیتا رام کو پکڑے رہے گا؟ آپ نے فرمایا مدینے کے مد میں، مد ایک تول ناپ ہوتی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے، اللہ یہاں بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ آپ جب کبھی سفر سے واپس آتے، یہ سب روایتیں بخاری مسلم سیاستہ کی ہیں، جب مدینہ سے کبھی جاتے باہر واپس آنے لگتے، ابھی دور ہی رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو وہ مدینے کی وہ چیزیں نظر آنے لگی، اور سواری تیز کر دیتے تھے۔ یہ محبت ہے۔ تو وطن سے جو محبت کی بات ہے نا، آپ نے بندے ماترم نہ کہنے کو سمجھ لیا کہ ان کو وطن سے محبت نہیں ہے، وہ ایمانی بات ہے، اس کو ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا ان دونوں میں جب تک فرق نہیں کیا جائے گا تب تک معاملہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسری چیز، یہ جو دیش کے وکاس کی بات ہے، یہ بات صحیح ہے کہ دیش کے وکاس میں ہمارا فیصد آبادی کے لحاظ سے نہیں ہے، نہیں سمجھے بات؟ اب اگر ہم 18% ہیں بقول گورنمنٹ کے، تو 18% آپ کے پاس اس دیش میں مسلم انجینئر نہیں ہے، مسلم ڈاکٹرز نہیں ہیں، مسلم IAS نہیں ہے، مسلم PCS نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو مسلم مولانا بھی تو نہیں ہے، حافظ صاحب بھی تو نہیں ہے۔ 18% کسی میں نہیں ہے۔ تو یہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے کہ وکاس والے ڈپارٹمنٹ میں نہیں، جو ہمارا ایمان والا تھا اس میں بھی 18% نہیں آ پائے ہم۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ ہمارا پرسنٹیج کم رہا۔ اس پر کبھی بات، کبھی سیمینار نہ سرکار کرنا چاہتی ہے، نہ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ سیمینار 2 ٹاپک پر دنیا میں نہیں ہو رہا ہے اور ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ کتنے سیمینار، کتنے پروگرام اس بات پر ہوئے ہیں کہ آتنکواد پر کنٹرول کیسے کیا جائے، بے شمار، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے پچھلے 20 سال میں 9/11 کے بعد کتنے پروگرام ہوئے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایک پروگرام بتائیے جو ہوا ہو کہ آخر دنیا میں آتنکواد پھیل کیوں رہا ہے۔ جس چیز پر بات ہونی چاہیے، کیوں جیسے ہی اس ٹاپک پر بات ہوگی ویسے ہی وہ آتنکوادی ہو جائیں گے جو انہوں نے ہم کو ہوسٹ کیا ہے، ہم کو پروگرام کے لیے بلایا، وہی آتنکوادی ٹھہریں گے۔ اس لیے کبھی بھی اس ٹاپک پر بات نہیں ہو رہی ہے کہ آخر دنیا میں آتنکواد کیوں پھیل رہا ہے، واٹ آر دا بیسک ریزن، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس پر اگر ہو
تب آتنکواد. اچھا آتنکواد پر اتنا کرنے کے بعد کنٹرول ہو پا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جہاں سے شروع ہوتا ہے آتنکواد، جب اس کو بند کیا جائے گا تب آتنکواد بند ہوگا.